یہ پریس کانفرنس ایکچولی لاسٹ جو رینز ہوئے تھے اس پیریڈ میں ممبر کسٹم صاحب نے طارق اللہ صاحب نے پریس کانفرنس کرنی تھی اور آج بھی ہی واز شیڈیولڈ ٹو کم ہیئر اینڈ ایڈریس دس پریس کانفرنس، اور وہ تھوڑے ڈسپوز ہو گئے تو انہوں نے مجھے اور میڈم صاحبہ کو کہا کہ آپ جا کے پریس کانفرنس کریں گے۔ اس میں اپنا جو میری جورسڈکشن سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں وہ شیئر کروں گا، اینڈ میڈم صاحبہ اپنی جورسڈکشن کے حوالے سے باتیں کریں گی۔ میرا سب سے پہلے میں یہ بتاؤں کہ جو کووڈ کی وجہ سے مسائل تھے اس کے باوجود جو اکنامک پرفارمنس ہے ہمارا کنٹری کا، اس کے کانٹیکس میں اگر دیکھیں گے تو ایکسپورٹس از امپارٹنٹ ایکٹیویٹی۔ تو اسٹارٹ میں ایکسپورٹ سے کروں گا، پھر آگے چل کے ٹریڈ فیسیلیٹیشن میں ہم نے کیا میئرز اٹھائے ہیں کووڈ کے دنوں میں اور کووڈ کے بعد بھی، اینڈ دین انفورسمنٹ کے ہمارے جو ایکشنز ہیں جس کی آپ نے جھلک ابھی تھوڑی دیکھی بھی، وہ بھی تھوڑی ہائی لائٹ کروں گا، اور اس کے بعد آٹومیشن میں جو ہم نے ایون ڈیورنگ دا کووڈ پیریڈ جو ہم نے کام کیے ہیں اس پہ بھی بریف بتاؤں گا۔ لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے آپ سب کو یہ ریٹن میں ساری چیزیں مل بھی جائیں گی، تاکہ آپ اگر ریفر کرنا چاہیں تو وہ چیزیں آپ کو ہینڈی ہوں گی۔ سب سے پہلے ایکسپورٹ کی میں بات کروں تو 2019-20 میں $21.2 بلین کی ایکسپورٹ ہوئی، جو کہ لاسٹ ایئر سے کوئی 7.7% کم تھی۔ اس جولائی اگست کی جو ایکسپورٹ ہے، اب اس اگست میں تھوڑی افیکٹ ہوئی بیکاز آف دا بارشوں کی وجہ سے، الدو ایکسپورٹرز کی ایسوسیشنز سارے ٹریڈ باڈیز سے ہم نے چیک کیا تو آرڈرز ہیوج ہیں، ایکسپورٹ کا پوٹینشیل بڑا ہے۔ اس کووڈ کے بعد بہت ساری ایکسپورٹ ہونی ہے، لیکن بارشوں نے تھوڑا افیکٹ کیا۔ اس کے باوجود جو جولائی اگست اس سال کی ایکسپورٹس ہیں وہ $3.1 بلین، میں اس ریجن کی بات کر رہا ہوں، $3.1 بلین کی ایکسپورٹ ہو چکی ہے ایز کمپیئر ٹو 3.4 بلین لاسٹ ایئر کی اسی پیریڈ کی۔ تو یہ 7-8% کا اس میں شارٹ فال ہے۔ اب ایکسپورٹ کے بعد میں ٹریڈ فیسیلیٹیشن کے کانٹیکس میں یہ عرض کروں گا کہ ہم نے راؤنڈ دا کلاک کام کیا ہے اور یہ ہماری کمٹمنٹ رہی ہے ود دا نیشن۔ اس میں ایک جو میجر اچیومنٹ ہم نے کی تھی ان اپریل اور مئی کے پیریڈ میں، جب گورنمنٹ آف پاکستان نے کہا کہ چونکہ کووڈ کی وجہ سے ساری انڈسٹری سفر کر رہی ہے تو جو ریبیٹ ہمارا ڈیوٹی ڈرا بیک ہماری طرف ڈیو تھا ایکسپورٹرز کو، وہ ہم نے ریکارڈ ٹائم میں سینکشن ایز ویل ایز ڈائریکٹ یہ سینڈنگ دیٹ اماؤنٹ ان ٹو دا اکاؤنٹس آف دا ایکسپورٹرز، وہ ہم نے انشور کیا سارے پاکستان میں۔ اس کے زیادہ چنک تو یہاں سے گیا 17 بلین کے اراؤنڈ، اوور آل 20 بلین روپیز کا ہم نے ڈیوٹی ڈرا بیک ڈائریکٹ ان کے اکاؤنٹس میں ٹرانسفر کیا۔ یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے، وہ اپریل اور مئی کے پیریڈ کی ہم بات کر رہے ہیں۔ ڈسپائٹ یہ جو کووڈ کی سچویشن ہے، ہم رات کو 12 بجے تک سینکشن بھی کرتے رہے، سسٹم میں وہ ڈیٹا بھیجتے بھی رہے، اور وہاں سے ڈفرینٹ بینکس کے تھرو ان کے اکاؤنٹس میں نو مینول چیک، کچھ بھی نہیں، ان کے اکاؤنٹس میں ایکسپورٹرز کے جاتا رہا۔ اس کے علاوہ آپ نے دیکھا کہ گورنمنٹ نے 61 آئٹمس کووڈ کے کانٹیکس میں بات کر رہا ہوں، کیونکہ مجھے فیڈرل بورڈ آف ریونیو کے ممبر صاحب نے کہا کہ یہ چیزیں ہائی لائٹ کرنی ہیں، اس وجہ سے تھوڑا تفصیل دے رہا ہوں۔ اس میں 61 آئٹمس پہ ڈیوٹیز اینڈ ٹیکسز فری کر دیں، تو وہ اس کی ہم نے ایکسپیڈیشس کلیئرنس کی، تاکہ کنٹری کے اندر جو کووڈ سے ریلیٹڈ چیزیں بننی ہیں یا جن کی ضرورت ہے اس کو فیس کرنے کے لیے، تو اس کے سلسلے میں بھی 24/7 بیسس پہ ہم نے بہت ساری کلیئرنس کی، وہ 61 آئٹمس جو ان کو اسپیشل پرائرٹی بھی دی۔
دین آپ کو پتہ ہوگا کہ پرسنل پروٹیکٹیو ایکوپمنٹس جو ہیں جس میں گلوز ہوئے، ماسک ہوئے، ادر کووڈ سے فائٹ کرنے کے لیے جو ایکوپمنٹس ہیں ان کے لیے جو گورنمنٹ آف پاکستان نے بین کیا 8 آئٹمس کو، ہم نے اتنی ویجیلنس رکھی کہ ایکسپورٹ سائٹ سے بھی ان کو ایکسپورٹ ہونے نہیں دیا. فلائٹس تو بند تھیں تو پیسنجرز کے تھرو جانے کی گنجائش نہیں تھی، اور اس کانٹیکس میں بھی ہم نے کوئی 10 لاکھ گلوز، 6 لاکھ سرجیکل ماسک اور 15 ٹن سینیٹائزر بھی پکڑے، سیزر کیا ان کا. سملرلی جب پھر گورنمنٹ نے وہ بین ہٹایا، جب ایز آؤٹ ہونے لگے، تو ہم نے انڈسٹری کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے ان کی کوئک کلیئرنس بھی کی، اور اس کو پروموٹ کرنے کے لیے بھی ہم نے انڈسٹری کے ساتھ بیٹھے رہے تاکہ یہ ماسک پروڈیوس ہوں یہاں پہ اور ایکسپورٹ بھی ہوں. پی پی ای کے ادر جو ایکوپمنٹس ہیں وہ بھی، سینیٹائزر وہ بہت بڑے تعداد میں پھر ایکسپورٹ ہونے لگے، وہ بھی یہاں بننے لگے تھے. دین جو کووڈ کے دنوں میں ای پیمنٹ کو ہم نے زیادہ پروموٹ کیا، اور پہلے بھی یہ اسکیم موجود تھی، بٹ کووڈ کے دنوں میں اس کو ہم نے کافی ایمفیسائز کیا. تو وداؤٹ کنٹیکٹنگ بینکس وغیرہ، تو وہ پیمنٹ اس پورٹل کے تھرو وہ اپ ٹو 15-16% بڑھ گئی. اور اسی پیریڈ میں ہم نے جو رسک مینجمنٹ میں کام کیا، تو جو گرین کا تعداد ہے as far as ایکسپورٹ کنٹینر کنسرن، وہ 85% تک چلا گیا. اینڈ دین امپورٹ کے کنٹینرز کی بات کروں، ناٹ جی ڈیز کی، وہ ہم 50% تک لے گئے تاکہ ٹریڈ فیسیلیٹیشن ہو. اسی دوران ہم نے اتھورائز اکنامک آپریٹرز کی اسکیم کو پہ بھی کام کیا، اس کا ماڈیول بھی بنا دیا. اس کی ٹائم لائن مارک کی تھی کہ پائلٹ پروجیکٹ ایکسپورٹ بورڈ کاسٹنگ پہ شروع کرنا تھا، لیکن کووڈ کی وجہ سے جو کمپنیز نے رجسٹر ہونا تھا ان کی ریکوائرمنٹس پوری ہونے میں تھوڑا ٹائم لگا. وہ ڈیٹ تھوڑی آگے چلی گئی ہے، بٹ ہم نے اس کا ماڈیول تیار کر دیا ہے. اس کی ڈاکومنٹس جو اس کے لیے کوالیفائی کریں گے اس پہ بھی ہم کافی آگے بڑھے ہیں. نیشنل سنگل ونڈو آپ سب کو پتہ ہے کہ ایک کامن پلیٹ فارم ہوگا جس سے کئی ٹریڈ ریلیٹڈ مسائل حل ہوں گے، اس پہ بھی کام ہوتا رہا. اور جو اپڈیٹ ہے میرے پاس جو فیڈرل بورڈ آف ریونیو سے ملا ہے، وہ کمنگ دسمبر کو وہ لائٹ اس کا جو ورژن ہے شاید وہ شروع ہو جائے گا. تھوڑا آگے بھی جا سکتا ہے، مارچ تک چلا جا سکتا ہے، بٹ اس پہ انہی دنوں کسٹمز ایڈمنسٹریشن کام کرتی رہی. اسی طرح فیڈرل بورڈ آف ریونیو نے ہمیں کہا کہ جی ایشوز لوگوں کے سارٹ آؤٹ کرنے کے لیے، ان کو سیٹل کرنے کے لیے گریونسز کمیٹیز بنائیں. وہ بھی کام شروع ہو گیا. جے آئی ٹی پہ بھی اس کی وہ اسٹیبلش ہو رہی ہے. اے ڈی آر سیز جو الٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن کمیٹیز ہیں وہ بھی بن رہی ہیں، نامینیشن ہو گئی ہیں. وہ بھی ٹریڈ فیسیلیٹیشن کے کانٹیکسٹ میں بہت بڑی اچیومنٹ. کال سینٹر ہم کسٹم ہاؤس میں بنا رہے ہیں، اور وہ بھی ایک بہت ٹورڈ دی فیسیلیٹیشن ایک بہت بڑا اسٹیپ ہے. نا انفورسمنٹ جو ایکشنز ہیں اس میں میں بریفلی پورے پاکستان کی ڈیٹا بھی آپ سے شیئر کروں گا، اور پھر ساؤتھ کی بھی. لاسٹ ایئر میں ہم نے 36 بلین روپیز کے سیزرز کیے، جو کہ ایز کمپیئر ٹو 25 بلین کے سیزر لاسٹ ایئر کے، تو یہ 44% کی انکریز ہمارے سیزر کیسز. سیزر کیسز میں آپ کو پتہ یہ کنٹرابینڈس، نان ڈیوٹی پیڈ وہیکلس اور باقی ساری چیزیں آ جاتی ہیں. جولائی سے سپٹمبر تک اس سال میں ٹوٹل پاکستان میں 10 بلین روپیز سے زیادہ کے سیزرز ہوئے ہیں، جو کہ ایز کمپیئر ٹو 5.4 بلین لاسٹ ایئر کے. تو اس میں 92% کی گروتھ ہے، یعنی سیزرز ہمارے اس پیریڈ میں بہت بڑے ہیں. سملرلی جو ہماری ساؤتھ کے سیزرز ہیں اس پیریڈ میں جولائی ٹو 15 سپٹمبر تک، وہ 1.1 بلین تک پہنچ چکے ہیں، جس میں مین پریونٹیو کا رول ہے، حیدرآباد کا رول ہے، جے آئی پی کا رول ہے. اینڈ اس میں 25% تک کی گروتھ ہے ایز کمپیئر ٹو لاسٹ ایئر.
دین ساؤتھ میں اگر ہم لاسٹ ایئر کی بات کریں تو لاسٹ ایئر یعنی جو 2019-20 کی بات کر رہا ہوں 12.2 بلین روپیز کے سیزز ہوئے تھے ایز کمپیئر ٹو لاسٹ ایئر 2.7 بلین، سو 347% کی انکریز ہے. گاڑیوں جو سمگل گاڑیاں ہیں وہ جو ہم نے پکڑی ہیں وہ اراؤنڈ 200 بنتی ہیں، اس کا ویلیو 539 ملین روپیز ہے ایز کمپیئر ٹو 358 ملین لاسٹ ایئر. اسی طرح چونکہ فیڈرل گورنمنٹ نے اسپیشلی پرائم منسٹر کا جو امفیسس رہا ہے کہ اینٹی اسمگلنگ وچ از وہ ڈرائیو وہ خود اس کو پرسنلی دیکھ رہے ہیں. نیشنل لیول پہ ٹاسک سیل بھی بنا ہوا ہے، ٹاسک فورس بنا ہوا ہے، پروونشل لیول پہ بھی بنا ہوا ہے، ہم اس کو بھی ایکٹیویٹ کیا ہوا ہے. اسی طرح ہمارا اسی کانٹیکس میں باقی ایجنسیز کے ساتھ بھی پہلے کے مطابق کمپیریزن میں بہت زیادہ افیکٹو کوآرڈینیشن اسٹیبلش ہو چکا ہے. اینڈ چونکہ کسٹمز از لیڈ ایجنسی تو اس میں ہم زیادہ پرویکٹیو رول پلے کر رہے ہیں. اس میں ایک اور ڈیولپمنٹ ہماری طرف یہ ہو رہی ہے کہ جو کسٹمز میرینز ڈائریکٹوریٹ جنرل آف کسٹمز میرینز ہم بنانے جا رہے ہیں، اس میں جو پریونٹیو اور گوادر دونوں کلیکٹوریٹ پہ ملا پہ یہ مشتمل ہوگا، اور وہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہماری ہے. اس کے بھی فنڈز بھی ارینج ہو رہے ہیں. دین اس بجٹ میں انفورسمنٹ میئرز کو یا اسمگلنگ کو کاؤنٹر کرنے کے لیے جو میجر اسٹیپس ہوئے ہیں، لا میں چینجز آئی ہیں، اس میں جو اسمگلرز کی پراپرٹی جو اسٹیبلش ہو جائے کہ انہی اسمگلنگ کے پروسیڈ سے بنی ہے تو اس کے فار فیچر کا ایلیمنٹ بھی اس میں آ گیا ہے. اچھا، اب لاسٹ پارٹ ہے کہ ہم نے آٹومیشن میں جو کام کیا ہے اس میں ایک تو جو ریمیننگ ماڈیولس جو وبھاگ سے باہر تھے اس میں کافی کام کیا. وہ کافی 40+ ماڈیولس بن بھی گئے ہیں، کچھ اور بن رہے ہیں، وہ بھی جلدی لانچ ہو جائیں گی. تو آٹومیشن میں بھی ہم کام کرتے رہے ایون کووڈ کے ڈیز میں. یہ بھی ہم نے لائی ہے کہ جو ڈیوٹی ڈرابیک ایکسپورٹرز کو ملتا ہے ریبیٹ، اس کو جو مینول پروسیسنگ ساری ختم کر رہے ہیں، اس کا ماڈیول تیار ہے ہماری طرف سے. اسٹیٹ بینک کا پارٹ ریمیننگ ہے، تو ہماری ٹائم لائن وہ بھی 30 سپٹمبر کی ہے. اس میں یہ ہوگا کہ سسٹم خود سینکشن کر کے ایکسپورٹرز کے گیون اکاؤنٹ نمبرز میں ڈائریکٹ ٹرانسفر ہو جائے گا ان کا جو بھی ڈیو ریبیٹ ہوگا. تو اس پہ ایڈوانس اسٹیج پہ ہم ہیں، 30 سپٹمبر کو ہوپفلی یہ کمپلیٹ ہو جائے گا. جو ایکسپورٹ اورینٹیڈ اسکیمز کے آٹومیشن میں جو کمیاں تھیں، شارٹ فالس تھے یا کچھ ایریاز فلی آٹومیٹڈ نہیں تھے، وہ بھی ہم نے کمپلیٹ کر دیے ہیں. EPZ میں ہم نے وبھاگ کو لانچ کر دیا ہے. ای کامرس کا ماڈیول تیار ہے، ٹیسٹنگ فیز میں ہے.